ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگ اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دعوت اور دین کی مبارک محنت کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. دوستو اور بزرگوں، اللہ نے دنیا کی یہ چھوٹی سی زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے. انسان دنیا میں آزاد نہیں ہے. دنیا میں انسان منمانی کرنے کے لیے، منموجی کرنے کے لیے نہیں آیا. یہاں انسان ذمہ داری پورا کرنے کے لیے آیا ہے. اسے ذمہ داری پوری کرنا ہے، واپس جا کر اللہ کے پاس حساب دینا ہے. ان اللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا حساب لیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ ملیں گے، جلدی حساب لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس.
جب تک آدمی 5 سوال کے جواب نہیں دے دیتا اس وقت تک اپنے پیر ہلا بھی نہیں سکتا۔ وہ دنیا نہیں ہے، وہ حشر کا میدان ہے۔ دنیا میں انسان غلطی کر کے جا کے چھپ جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے، ملتا نہیں لوگوں کو۔ وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قدم ہلا بھی نہیں سکتا۔ لا تزول قدم عبد، بندے کے پیر ہل بھی نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوال کے جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہاں لگائی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہاں خرچ کی۔ مال کے بارے میں پوچھیں گے من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ اور عن علمہ ماذا عمل بہ، آج کسی کے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھو، اسے کچھ سمجھانا چاہو تو سب کیا بولتے ہیں؟ جی سب یہ بولتے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ تو یہ جو سب معلوم ہے نا، اس کے بارے میں کل اللہ پوچھیں گے جو تم کو سب معلوم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، آزاد منمانی گزارنے کی جگہ نہیں۔ منمانی زندگی گزارنا چاہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ جیسے باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے تو بیٹے کو بلا کر باپ بولتا ہے ہماری ماننا تو گھر میں رہنا، ہماری نہیں ماننا ہے تو گھر چھوڑ کے جاؤ، چاہے جہاں جی میں آ جائے وہاں جا کے زندگی گزار لو، جیسے جی میں آئے ویسے زندگی گزارو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے جن و انس، اگر آسمان اور زمین کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ آسمان اور زمین کی باؤنڈری سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، جا سکتے ہیں؟ ہاں، آسمان زمین کی باؤنڈری سے باہر جا سکتے ہیں؟ ارے بولو نا، نہیں جا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، نہیں جا سکتے باہر۔ جب باہر نہیں جا سکتے، اندر ہی رہنا ہے تو مان کر رہنا ہے، اللہ کی مان کر رہنا، آزاد نہیں رہنا۔ تو دنیا کی چھوٹی زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے دی۔ سب سے پہلی ذمہ داری میری آپ کی، دنیا میں آنے والے ہر انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہے یہ دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی میں ایمان بنانا، یقین بنانا۔ کل قبر میں رکھا جائے گا، قبر میں رکھنے والے ابھی 40 قدم نہیں جائیں گے، اتنے میں فرشتے آ کر اس میت کو زندہ کر کے اٹھا کر بٹھائیں گے۔ قرآن کہتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبر میں رکھے ہوئے انسان کو زندہ کر کے اٹھا کر بٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اسے زندہ کر کے اٹھا کر بٹھائیں گے اور فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربک، کون تھا تمہارا پالنہار، ما دینک، کیا تھا تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ،
وَمَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دکھایا جائے گا اور دکھا کر پوچھیں گے پہچانتے ہو ان کو؟ پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ یہ سوال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہاں انسان جواب نہیں دے گا، جواب تو دنیا میں دینا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ، ایگزام ہال۔ دنیا کیا ہے؟ ایگزام ہال، امتحان گاہ۔ سوال کا پرچہ دیا گیا ہے، جواب کا لکھنا، امتحان کے حال میں لکھنا، باہر جا کے لکھنا، امتحان کے حال میں لکھنا۔ تو دنیا میں جواب لکھنا ہے، ایگزام حال دنیا ہے، دنیا میں جواب لکھنا ہے۔ جب آدمی ایگزام حال میں، امتحان گاہ میں جواب لکھ دیتا ہے تو پرچہ بند کر کے، آنسر شیٹ بند کر کے وہ استاد کے حوالے کر دیتا ہے، حوالے کر کر حال سے باہر چلے جاتا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ وہ جو سوال کا پرچہ، جواب، آنسر شیٹ ہے، ایک وقت آتا ہے مارکس ڈالنے کے لیے، نمبر ڈالنے کے لیے، جانچ کے لیے وہ پرچہ کھولتے ہیں، اس پر نمبر ڈالتے ہیں۔ تو قبر جو ہے نمبر ڈالنے کی جگہ ہے۔ قبر میں کیا کرتے ہیں؟ آنسر شیٹ کھولتے ہیں، کھول کر نمبر لگاتے ہیں۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جواب تم نے دنیا میں لکھا وہ قبر میں کھل جائے گا۔ آنسر شیٹ پر جواب لکھ کر دے دیتا ہے، اس کے اوپر نمبر ڈال کر پھر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن ریزلٹ کا دن ہوتا ہے، نتیجہ نکلنے کا دن، حشر کا میدان نتیجہ نکلنے کا دن ہے۔ اس دن ریزلٹ آؤٹ ہوگا، کون کامیاب کون ناکام، کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ جو کامیاب ہوا فرشتہ اعلان کرے گا، کہے گا سعید فلان ابن فلان سعادتاً لا یشقی بعدہا ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ کوئی فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا تو اس کے بارے میں اعلان ہوگا شقی فلان ابن فلان شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، اب پھر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک ایگزام میں فیل ہوا تو پھر ایگزام دے کر پاس ہو سکتا ہے، حشر کے میدان میں فیل ہوا تو پھر پاس ہونے کا چانس نہیں ہے۔ تو دنیا میں امتحان ہو رہا ہے، میرا آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ کیا امتحان؟ من ربک، کون ہے تمہارا پالنہار۔ کسے کہتے ہیں پالنہار؟ پیاس لگے تو پانی کون دیتا ہے؟ بھوک لگے تو کھانا کون دیتا ہے؟ تن ڈھکنے کے لیے کپڑا کون دیتا ہے؟ سر چھپانے کے لیے سایہ کون دیتا ہے؟ بیماری کے دور کرنے کے لیے دوائی کون دیتا ہے؟ اور غم کے اندھیرے کو خوشی کا اجالا لا کر کون بدلتا ہے؟ غم کے اندھیرے کو خوشی کے اجالے سے کون بدلتا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ پانی کون دیتا ہے؟ ایک جواب ہے پیسہ۔ ایک جواب کیا؟ پیسہ۔ یہ پیسے سے سب کچھ آتا ہے، پانی پیسے سے ملتا ہے، پیسے دیے تو پانی آتا ہے نا، ہاں، پیسے سے ملتا ہے، کھانا پیسے سے ملتا ہے، کپڑا پیسے سے ملتا ہے، گھر پیسے سے ملتا ہے، علاج پیسے سے ہوتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون،
جو پانی پیتے ہو نا اس پانی کو دیکھا؟ پانی دیکھا؟ جو گلاس میں پانی لے کر دیکھو، افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ فرماتے ہیں جو پانی تم پیتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادل سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ میٹھا پانی دنیا کو کہاں سے آتا ہے؟ ساری دنیا کو یہ میٹھے پانی کا جو سپلائی ہے وہ سپلائی وہ بادلوں سے، بارش سے ہے۔ بارش برسنا بند ہو جائے تو کنویں سوکھ جاتے ہیں، بورویل سوکھ جاتے ہیں، ندیاں سوکھ جاتی ہیں، آبشار سوکھ جاتے ہیں۔ بارش بند ہو گئی، ہر جگہ سوکھا۔ بارش بند ہو جائے تو کیا بولتے ہیں؟ سوکھا آ گیا، کہ ہر جگہ سوکھ گیا، سب سوکھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بارش برسانے کی طاقت تمہارے پاس ہے تو ہمارے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بارش برسانے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو ہمارے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ پانی نہیں تو زندگی نہیں، پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے تم بارش برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ بادلوں سے بارش اللہ برساتے ہیں۔ یہ جو میٹھا پانی آدمی پیتا ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے، حلق سوکھ گیا، ایک کپ ایک گھونٹ میٹھا پانی پی لے تسلی ہو جاتی ہے، آرام ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس میٹھے پانی کو اندر کی مٹھاس نکال لیں، میٹھے پانی کے اندر سے کیا نکال لیں؟ مٹھاس نکال لیں تو وہ بے مزہ ہو جائے گا یا بد مزہ ہو جائے گا، کھارا ہو جائے گا، پھیکا ہو جائے گا۔ اب وہ پھیکا پانی پیو، پیتے چلے جاؤ، پیتے چلے جاؤ، پیتے چلے جاؤ، پیٹ پھٹ جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میٹھے پانی کے اندر کی مٹھاس یہ ہم نے رکھی ہے، اور میٹھا پانی پینے کے لیے ہم دیتے ہیں۔ تو پانی کون دیتا ہے؟ یہ بولو پانی کون دیتا ہے؟ ذرا بولو نا بھائی زور سے، پانی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سے آپ سے پوچھتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانا کھاتے ہو نا، تو کھانا کھاتے وقت پر کیا کرو؟ ایک نوالا ہاتھ میں لے کر یہ نوالے کو ہاتھ سے آنکھوں سے دیکھو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، وہ چاول کے دانے ہوں، وہ روٹی کا ٹکڑا ہو، وہ ترکاری ہو، پھل پھلاری ہو، گوشت ہو، اناج ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہاتھ میں لے کر دیکھو کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان نوالا ہاتھ میں لے کے دیکھ کہ یہ نوالا تیرے پاس کہاں سے آیا۔ یہ نوالا پیسے سے آیا؟ جی یہ نوالا پیسے سے آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے یہ نوالا تیرے پاس آیا؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے سب سے پہلے آسمان سے بارش برسایا، آسمان سے بارش برسایا۔ بارش بورویل سے پانی نکلتا ہے نا، 1.5 انچ کا، 2 انچ کا، 3 انچ کا، جی اگر آسمان سے بھی 1.5 انچ کا پانی برسا تو اوپر سے 1.5 انچ کا پانی پڑا تو کیا ہوگا؟ ارے بولو جی، اوپر سے 1.5 انچ کا پانی برسا تو سر بچے گا؟ سر نہیں بچے گا۔ سر بچانے کے لیے آدمی گھر کے اندر چلے جائے گا تو گھر بچے گا؟ گھر بھی نہیں بچے گا۔
تو اللہ فرماتے ہیں انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو بوند بوند بنا کے برسایا، ایک 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 بوند۔ اللہ چاہتے تو آدھے انچ کا، 1 انچ کا، 2 انچ کا برسا سکتے تھے، بوند بوند بنا کے برسائے۔ اور اوپر سے جب کوئی چیز نیچے کی طرف آتی ہے تو اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، اوپر سے جب کوئی چیز نیچے آتی ہے تو اس کی سپیڈ بہت رہتی ہے۔ ایسے ہی بارش کا پانی جب اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس کی سپیڈ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، کتنا سپیڈ؟ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ ہندوستان والوں نے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ دی، یہ کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ دیکھیں 500 کلومیٹر 500 کلومیٹر پر آور، 500 کلومیٹر فی گھنٹے میں چلنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بارش 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے آئے گا، اگر اسی سپیڈ سے آ کر انسان کے بدن کو لگے تو انسان کے بدن میں چھید ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس پانی کو جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے اس کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ انسان کے قریب آتے آتے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ نقصان نہیں پہنچتا، فائدہ ہوتا ہے۔ زمین نرم ہو گئی، آدمی نے زمین کو ہل چلا کر اس کے اندر لے جا کر بیج ڈال دیا، دانا ڈال دیا، دانا اور بیج گھر میں رکھا تھا، اب اس کو لے جا کر مٹی میں ملا دیا، اب کیا کر سکتا ہے؟ اب انسان کے بس میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ان اللہ فالق الحب والنوى، جو دانا تم مٹی میں پھینک کے آ گئے، جو بیج تم زمین میں دبا کے آ گئے، وہ دانا اور بیج ہماری نظر میں ہے، ہم اس دانے کو موڑ بناتے ہیں، اس بیج کو ہم موڑ بناتے ہیں، پھر اس کے اندر سے ایک ہری کومپل باہر نکلتی ہے، وہ ہری کومپل اس کو مٹی دبا کے رکھتی ہے، اسے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، ہم زمین کو پھاڑتے ہیں، وہ کومپل کو باہر نکالتے ہیں، وہ ہرا کومپل باہر نکلتا ہے، اور اس ایک ہرے کومپل میں ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم تمہیں اناج کا دانہ دیتے ہیں، دھان کا دانہ، گیہوں کا دانہ، جوار کا دانہ، جو کا دانہ، دال کا دانہ، بلر کا دانہ، کتنے دانے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم تمہیں اناج کا دانہ دیتے ہیں، اور ہم تمہیں عنبہ انگور دیتے ہیں، قضبہ ترکاری دیتے ہیں، زیتونہ زیتون دیتے ہیں، نخلا کھجور دیتے ہیں، حدائق غلبا، بھرے پورے باغ، انگور کا باغ، جی سپوٹے کا باغ، انار کا باغ، آم کا باغ، جی یہ سب باغ ہے نا، پپیتے کا باغ، ایکڑوں پر پھیلے ہوئے باغ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں رسیلا میوہ دیتے ہیں، جوسی فروٹ جس میں سے رس نکلتا ہے، رسیلا میوہ دیتے ہیں، جوسی فروٹ ایکڑوں پر پھیلے ہوئے باغوں سے، اور اس کے علاوہ وفاکہہ، ہم تمہیں سوکھا میوہ بھی دیتے ہیں، ڈرائی فروٹ، بادام، پستہ، چلغوزہ، اخروٹ، یہ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ تو 7 چیزیں ہو گئی، ان 7 چیزوں کے علاوہ ایک 8ویں چیز ہے، وہ بھی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ وہ 8ویں چیز کیا؟ ابا، گھاس دیتے ہیں۔ گھاس کھائیں گے؟ ارے انسان گھاس کھاتا ہے؟ بولو، انسان گھاس کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ کیا کرتا ہے؟ جانور کو کھلاتا ہے، ہری تازی گھاس، سوکھی گھاس جانور کو کھلاتا ہے۔ گھاس ادھر سے جاتی ہے، دودھ بن کے ادھر سے واپس آ جاتی ہے۔ ادھر سے گھاس گئی، اندر کیا کیا بنا؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ادھر سے گھاس کھلایا، اندر جا کے 3 چیزیں بنی، گوبر بنا، خون بنا، اور گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ پاک صاف ستھرا نکل کے باہر آ گیا۔
جانور کو گھاس کھلایا، جانور موٹا ہو گیا، اس کو ذبح کر دیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ گوشت کیا ہے؟ وہی گھاس ہے۔ اللہ نے گھاس کو گوشت میں بدل کے دے دیا، گھاس کو دودھ میں بدل کے دے دیا۔ تو اللہ پوچھتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، نوالا ہاتھ میں لے کر سوچو کہ یہ نوالا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پیسے سے آیا کہ اللہ کے دینے سے آیا؟ جی ارے پیسے سے آیا کہ اللہ کے دینے سے آیا؟ اللہ کے دینے سے آیا۔ پیاس لگے پانی اللہ دیتے ہیں، بھوک لگے کھانا اللہ دیتے ہیں، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا اللہ دیتے ہیں، سر چھپانے کے لیے سایہ اللہ دیتے ہیں، بیماری کے دور کرنے کے لیے دوائی اللہ دیتے ہیں۔ ابھی 2 سال گزرے نا کرونا، کرونا کے 2 سال میں لوگ بیمار کو لے کر، پیسہ بہت ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں، بیمار کو لے کر ہسپتال میں ایڈمٹ کرانے کے لیے جی چکر لگانے لگے۔ 1 ہسپتال، 2 ہسپتال، 3، 10، 12 ہسپتالوں کا چکر لگایا، ہسپتال میں دوا نہیں، بیڈ نہیں ملا، اور ہسپتال کا چکر لگاتے 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 راستے میں بڑے بڑے مالدار دنیا سے چلے گئے۔ دوائی پیسے سے نہیں آتی، اللہ کے دینے سے آتی، علاج اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ فرمایا آدمی کے اوپر غم آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ غم زدہ انسان کو خوش کرنا، غم زدہ انسان کو خوشی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ غم زدہ انسان کے غم کو خوشی میں اللہ بدلتے ہیں۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کہتی ہے نہیں جیوں گی، میں بھی مر جاؤں گی، میرے سرتاج چلے گئے، میں جی کے کیا کروں، میں بھی مر جاؤں گی۔ لوگ اسے سمجھاتے ہیں ارے اپنے لیے نہیں تو بھی بچوں کے لیے جی لو، دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کیا کریں گے، ان بچوں کے لیے جی لو۔ تو اللہ نے اس غم کے اندھیرے میں بچوں سے خوشی کا اجالا نکالا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو پالنہار کسے کہتے ہیں؟ پالنہار کہتے ہیں پیاس لگے تو پانی دینے والا، بھوک لگے تو کھانا دینے والا، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دینے والا، سر چھپانے کے لیے سایہ دینے والا، بیماری کے دور کرنے کے لیے دوائی دینے والا، اور غم کے اندھیرے کو خوشی کا اجالا لا کر بدلنے والا وہ اللہ ہے۔ اس کی طاقت اور قدرت کا یقین دل میں بٹھانا، یہ ہے ایمان، کہ دل میں بیٹھ جائے کہ اس پر محنت کرنا ہوگا۔ ایمان کی محنت کریں گے، ایمان دل کے اندر آئے گا۔ ایمان کی محنت کیا؟ ایمان کی محنت یہ روزانہ کی مسجد وار جماعت ہے۔ یہ روزانہ کی مسجد وار جماعت کیا ہے؟ ایمان کی محنت ہے۔ یہ گھر گھر فرد فرد، گھر گھر فرد فرد ملاقات کرتے نا، یہ روزانہ کی ملاقاتیں، یہ ایمان کی محنت ہے۔ یہ ہفتے کا پہلا گشت، یہ ہفتے کا دوسرا گشت، یہ مہینے کے 3 دن، یہ سال کا چلہ، زندگی کے 4 مہینے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان کی محنت ہے۔ کہ آدمی جب دوسروں کو ایمان کی بات کرتا ہے، ایمان کی بات سنتا ہے، تو اس کے دل میں ایمان آتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گشتوں میں جاؤ تو دائی بن کے مت جاؤ، بھکاری بن کے جاؤ۔ گشتوں میں جاؤ تو دائی بن کے نہیں کہ میں اس کو ایمان کی دعوت دینے، نماز کی دعوت دینے جا رہا ہوں، نہیں، میں ایمان کے اعتبار سے فقیر ہوں، میں ایمان کے اعتبار سے بھکاری ہوں۔ میں دوسرے سے ایمان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب دوسرے سے ایمان کی بات کروں گا تو میرے ایمان کو طاقت ملے گی، میرے ایمان کو قوت ملے گی، میرے ایمان کو طاقت ملے گی۔ تو ایمان کی بات میرے ایمان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، میرے دل میں ایمان کا نور پیدا کرنے کے لیے، تبلیغ
تبلیغ تجارت کی طرح سے ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ تجارت ہے، بیپار تجارت۔ تجارت میں بیپار میں آدمی کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ سامنے والے کے فائدے کی بات کرتا ہے۔ بیپاری کیا کرتا ہے؟ جی تمہیں لیے تو منجے 100 روپے کا فائدہ ہوتا بولتا ہے، ہاں؟ ارے بیچنے والا کیا بولتا ہے؟ تمہیں یہ چیز لیے تو منجے 100 روپے کا فائدہ ہوتا بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ انہیں کیا بولتا ہے؟ تمہارا فائدہ ہوتا ہے۔ کپڑے کی دکان کو جاؤ، کپڑے کی دکان کو، شو روم کو گئے کپڑے کی، تو اندر گاہک آنے سے پہلے گاہک کو دیکھ کر وہ پتہ نہیں کس لمحے پورے شو روم کے لائٹ جلا دیتا ہے۔ باہر سے دیکھے تو اندھیرا دکھلے تھا، اندر جاتے ہی پورا چمک رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس نے کہا بھئی ایک شرٹ لینا ہے، جبہ لینا ہے، کپڑا دکھاؤ۔ اب کپڑا دکھایا، پسند نہیں آیا، دوسرا دکھایا، پسند نہیں آیا، 2 4 6 8 10 12 اس نے تھان کھول کھول کے رکھے، پسند نہیں آیا۔ ایک کپڑا پسند آیا، ہم وہ کپڑا پسند آیا تو اس نے کپڑا اٹھا کے دیکھا، چھی کر جی یہ کتنے کا، یہ کتنے کا جی؟ تو آپ دیکھو بیپاری کتنے کا نہیں بولتا، کیا کرتا ہے؟ وہ کپڑے کی تھان اٹھا کر اس کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے، اور ڈال کر اسے بولتا ہے ذرا ادھر ہٹو، آئینے کے سامنے کھڑو، ذرا آئینے کے سامنے کھڑ کے دیکھو۔ وہ کپڑا اس کے کندھے پر ڈال کر اس کو آئینے کے سامنے کھڑا کر اسے کہے گا ماشاءاللہ یہ کپڑا تو آپ کے اوپر چمک رہا ہے، ہاں اچھا لگ رہا ہے بڑا، یہ کپڑا پہن کو چلے تو تمہیں پوری گلی چمکنے لگے گی۔ تو دکاندار کا مقصد گلی چمکانا ہے، ہاں دکاندار کا مقصد آدمی کو چمکانا ہے، اس کا دکان چمکانا ہے، لیکن بول رہا ہے کیا؟ تمہیں چمکنے لگیں گے، گلی چمکنے لگے گی۔ تو بیپاری ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کے فائدے کی بات کرتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا فائدہ۔ معمولی پھلی بیچنے والا ریلوے اسٹیشن پر، بس سٹینڈ پر پھلی بیچتا ہے، تو پھلی بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ آواز لگاتا ہے ٹائم پاس لے لو، ٹائم پاس لے لو۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ ٹائم پاس لے لو۔ کیا مطلب؟ بھئی آپ کو انتظار کرنا ہے، جپنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا، گاڑی کو جپنا ہے۔ بس آنے میں آدھا گھنٹہ ہے جی، ٹرین آنے میں آدھا پونا گھنٹہ ہے، تو تمہیں انتظار کرنا ہے جی۔ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں بھی ہے کہ الانتظار اشد من الموت، مرنا آسان ہے، جپنا مشکل ہے۔ مرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 لمحے میں آدمی چلے جاتا ہے۔ جپنا بولے تو 1 منٹ کو مرتے رہنا، ہاں تو جپنا مشکل ہے، مرنا آسان ہے۔ تو وہ پھلی کا بیپاری بولتا ہے کہ میرے پاس سے 10 روپے 20 روپے کی پھلی لے لو، لے کر چھل کر کھاتے رہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ٹائم کیسا پاس ہو جائے گا۔ تو پھلی کے بیپاری کا مقصد لوگوں کا ٹائم پاس کرنا ہے، ہاں ارے بولو، پھلی کا بیپاری لوگوں کا ٹائم پاس کرانا چاہتے ہے، اس کا مقصد اس کا پیٹ بھرنا ہے، اس کا مقصد اس کی بیوی بچوں کے لیے انتظام ہے۔ تو بیپار میں ہمیشہ بیپاری سامنے والے کے فائدے کی بات کرتا ہے، لیکن مقصد سامنے والے کا فائدہ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر میرا فائدہ، پہلے نمبر پر میرا فائدہ۔ تبلیغ بھی تجارت ہے۔ تبلیغ میں ہم جا کے دوسروں کو ایمان کی بات کریں گے، لیکن دوسرے کے ایمان کا مقصد وہ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر میرا ایمان۔ یہ مجھے اس لیے محنت کرنا ہے، گشتوں میں جانا، ملاقاتوں میں جانا، 3 دن میں جانا، چلے میں جانا، گھر گھر فرد فرد کی ملاقات محنت کرنا، تاکہ میں ایمان کی بات کروں گا تو میرے اس ایمان کی بات سے کیا ہوگا؟ میرے ایمان کی ترقی ہوگی۔ اور ایمان بنانے کا وقت، ایمان بنانے کا وقت جو ہے وہ موت تک ہے، زندگی کی آخری سانس تک، موت تک ہے۔ موت آ گئی تو پھر
ایمان بنانے کا موقع چاند ہاتھ سے نکل گیا، اب ایمان نہیں بنا سکتا، وہ قبر میں چلا گیا، یہ قبر میں چلا گیا۔ دو چیزیں بنانا ہے دنیا میں، ایک ایمان، دوسرے عمل۔ ایمان بھی خود بنانا، عمل بھی خود بنانا۔ ایمان اور عمل میں ایمان تو خود بنائے گا، عمل میں تھوڑی بہت کمزوری رہ گئی تو وہ تھوڑی بہت کمزوری کیا ہو سکتی ہے، دوسرے پیچھے سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی مالدار تھا، اس کے اوپر حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، بغیر حج کیے کہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جو بچے تھے، بیٹے، آدمی کے مرنے کے بعد بچوں نے کیا کیا، باپ کی طرف سے حج کیا، بچوں نے باپ کی طرف سے حج کیا، تو باپ کا حج حج بدل باپ کی طرف سے ہو جائے گا، امید ہے ہو جائے گا، اس کی جو حج کی کمی تھی پوری ہو جائے گی۔ تو عمل کی کمی کو پیچھے سے سپورٹ کر سکتے ہیں، ایمان کی کمی کو نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر بولو اے اللہ یہ ایمان فلاں کو بخش دے، ایمان فلاں کو بخش دے گا تو ایمان جائے گا؟ ایمان تو خود بنانا پڑے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، حشر کے دن وہی کام آئے گا جو خود کما کے لائے گا، جو خود کما کے لائے گا وہی کام آئے گا، دوسرے کا کمایا ہوا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ جی بچہ پڑھ لکھ کر امریکہ چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا، باپ یہیں بیجاپور میں ہی ہے، آل میل میں ہے باپ، جی وہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر کہاں چلا گیا؟ امریکہ، انگلینڈ جو ہے چلا گیا۔ اب وہاں سے بچہ کما کر باپ کو پیسے بھیجنا چاہتا ہے تو کیا کرنا؟ باپ جو ہے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، باپ کیا کرنا؟ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا۔ اگر باپ اکاؤنٹ کھولا تو بیٹا امریکہ سے بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے، آسٹریلیا سے بھی پیسے بھیج سکتا ہے، انگلینڈ سے بھی پیسے بھیج سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی کنارے سے بھیج سکتا ہے اگر تمہارا اکاؤنٹ ہے۔ اکاؤنٹ ہے تو کہیں سے بھی پیسہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور اگر اکاؤنٹ نہیں ہے تو ڈالیں گے کہاں؟ اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو پیسے کہاں ڈالیں گے؟ ایسے ایمان کا اکاؤنٹ بنا لیں گے تو پیچھے رہنے والے بھی یہ عمل ٹرانسفر کر دیں گے۔ ایمان کا اکاؤنٹ بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ قبرستان کے پاس سے گزرنے والے بھی 3 قل پڑھ کر ثواب ٹرانسفر کر کے چلے جائیں گے۔ اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو کہاں آئے گا؟ تو اس لیے اپنے ایمان پر خود محنت کرنا، اور ایمان کی محنت کیا؟ روزانہ کی مسجد کی تعلیم، اس سے ایمان بنتا ہے، روزانہ گھر کی تعلیم، اس سے ایمان بنتا ہے، روزانہ مسجد وار بیٹھک، اس سے ایمان بنتا ہے، روزانہ گھر گھر فرد فرد کی ملاقات، اس سے ایمان بنتا ہے، ہفتے کے 2 گشت، اس سے ایمان بنتا ہے، جی مہینے کے 3 دن، اس سے ایمان بنتا ہے، چلا 4 مہینے، اس سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں نے ہماری اس محنت کا نام تبلیغ رکھ دیا، لوگوں نے ہماری اس محنت کا نام تبلیغ رکھ دیا، میں نے اس کا نام تبلیغ نہیں رکھا، اگر میں اس کا نام رکھتا تو اس محنت کا نام رکھتا تحریک ایمان، کہ یہ ایمان کے بڑھانے کی محنت ہے۔ تو اپنے ایمان کے بنانے کے لیے یہ ساری محنت کرنا۔ ابھی ظہر سے پہلے کارگزاری سنے نا جی، تو کارگزاری میں ہمارے محنت میں کمزوری ہے تو نیت کرنا کہ انشاءاللہ یہ ساری ایمان کی محنت ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پوری ایمان کی محنت ہے، اور اس ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا۔ پہلی ذمہ داری اپنا ایمان بنانا، دوسری ذمہ داری بیوی بچوں کا ایمان بنانا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اگر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے نہیں بچاؤ گے تو خود بھی نہیں بچو گے۔ جی، گھر والوں کو جہنم سے نہیں بچاؤ گے تو خود بھی جہنم سے نہیں بچو گے۔ کہ کیا کریں گے؟ حشر کے میدان میں بیوی آ کے کہے گی پروردگار خود نماز پڑھتا تھا، مجھے کبھی نماز کو نہیں بولا۔ اماں آ کے بولے گی بچہ میرا خود نماز پڑھتا تھا، مجھے کبھی نماز کو نہیں بولا۔ بہن آ کے بولے گی خود نماز پڑھتا تھا، مجھے کبھی نماز کے لیے تاکید نہیں کی۔ بیٹی آ کے بولے گی ہمارے ابا بڑے نمازی لیکن کبھی مجھے نماز پڑھنے کے لیے نہیں بولے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ گے تو خود بھی بچو گے۔ اگر گھر والوں کو نہیں بچاؤ گے تو خود بھی نہیں بچو گے۔ تو گھر والوں کا ایمان کیسے بنائیں گے؟ گھر والوں کا ایمان گھر کی تعلیم سے، گھر کی تعلیم سے گھر والوں کا ایمان بنے گا۔ گھر والوں کو اپنی عورتوں کو 3 دن اللہ کے راستے میں اپنے ساتھ لے کے جانا، چھوٹے بچوں کو اعمال کا پابند بنانا، گھر کا ماحول سنت و سادگی کا بنانا، یہ اس سے گھر کے بچوں کا، عورتوں کا گھر کا ماحول بنے گا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اللہ نے سنا مجھے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ کا سوال سمجھو، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، کیا پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حضرت یعقوب کا جب انتقال ہوا تو تم تھے؟ کیا بھی نہیں بولتے؟ ارے اللہ پوچھ رہے ہیں حضرت یعقوب کا جب انتقال ہوا تو تمہیں تھے؟ سمجھے نہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو تم تھے کیا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں تھے؟ نہیں تھے، ہم نہیں تھے، اللہ کو نہیں معلوم ہے۔ ارے ہم تھے یا نہیں تھے اللہ کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم نہیں تھے اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک سوال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت پر کیا قصہ ہوا؟ حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت پر کیا ایسا قصہ ہوا جس قصے کی وجہ سے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ سوال کیا قصہ ہوا؟ اب اللہ وہ قصہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب جب مرنے لگے تو اپنے بچوں کو جمایا۔ 12 بچے تھے، کتنے؟ 12 بچے۔ وہ 12 بچوں کو جمایا اور جمع کیے، پوچھا، سوال کیا۔ حضرت یعقوب نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب نے کہا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال حضرت یعقوب نے کیا، اللہ نے ہمیں سنایا۔ مطلب ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں سے سوال کرنا۔ کیا سوال کرنا؟ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا؟ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا؟ اپنے بچوں کو بٹھا کر کہو کیا بھروسہ ہے میری زندگانی کا، میں بھی بلبلا ہوں پانی کا، پتہ نہیں کب چلے جاؤں۔ اس لیے جانے سے پہلے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ پوچھیں گے؟ ارے بولو پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے؟ ہاں کیا بھی نہیں بولتے نا؟ ارے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے جی ہاں۔ سوال جی ایک بات سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 10 مہینے جواب سکھانے کے بعد سوال کرنا پڑتا ہے۔
اسکولوں میں سوال کرتے نا، ہاں اسکول میں سوال کب کرتے ہیں؟ 10 مہینے جواب سکھاتے ہیں، 10 مہینے جواب سکھاتے ہیں. یہ فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، یہ پورا سکھاتے. کتنے مہینے سکھاتے ہیں؟ 10 مہینے سکھاتے. 10 مہینے سکھانے کے بعد 11ویں مہینے سوال کرتے ہیں. ایک جنا سکھایا نہیں، بغیر سکھائے کہ جا کر سوال کر دیا تو جواب نہیں دینے والا نادان ہے یا سوال کرنے والا نادان ہے؟ سوال کرنے والا نادان ہے. تو اب نیت کر لینا سوال کرتے بول کر ارے جواب پہلے سکھانا. کیا کرنا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سوال کرو، اللہ نے کہا جواب سکھاؤ بچوں کو. کیا سکھاؤ؟ جواب سکھاؤ. ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرنا ہے یہ جواب سکھاؤ. ہم سکھا رہے ہیں جی، ماشاءاللہ سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ ہماری عادت ہے، گھروں میں سب کی عادت ہے، بچے کو کیا کرتے ہیں 500 روپے کا سکہ دیتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں. 500 روپے کا سکہ 10 روپے کا نوٹ دے کر بچے کو بولتے ہیں 500 روپے دیے تو 5 بار بولتے ہیں، 10 روپے دیے تو 10 بار بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ گھٹ پکڑ کو رکھنا، سنبھال کو رکھنا، گھٹ پکڑ کو رکھنا. ارے بولتے نہیں بولتے؟ تمہارے پاس نہیں بولتے؟ ہاں بچے کو 500 روپے کا سکہ دے کے 10 روپے کا نوٹ دے کے کیا بولتے ہیں؟ گھٹ پکڑ کو رکھنا، سنبھال کو رکھنا، گھٹ پکڑ کو رکھنا، سنبھال کو رکھنا. یہ جو ہم بار بار بولتے ہیں اس سے بچے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ زندگی میں سنبھال کر رکھنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ پیسہ. کیا سنبھال کر رکھنا؟ پیسہ. کیا گھٹ پکڑ کے رکھنا؟ پیسہ. اب وہ بچہ وہ سبق اچھا یاد کر لیا جی، وہ بچے کو سبق اچھا یاد ہو گیا. ہم نے بھی بچپن میں پڑھا ہے، اب وہ اچھا سے یاد ہے سبق جی. ہمارے بچوں کو بھی سبق اچھا یاد ہے. اماں ہاتھ سے گئی تو جان دے، بابا ہاتھ سے گیا تو جان دے، لیکن پیسہ ہاتھ سے نہیں جانا. نماز گئی تو جائے لیکن پیسہ نہ جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بچے کو 9-10 سال کا بچہ اس کو جیلان سے بغداد بھیجا. جیلان سے بغداد بھیجا. بچے کو پیسے کی ضرورت تھی تو پیسہ کیا کیا؟ وہ زمانے میں سکے ہوتے تھے، بغل میں جیب سی کر پیسہ اس میں رکھ کے وہ جیب کو بند کر دیا. بچے سے کہا بیٹے یہاں پیسہ ہے، ضرورت کا اٹھا لینا. بچے سے یہ نہیں کہا پیسے سنبھال کے رکھنا. ماں نے بچے سے کہا بیٹے زبان سنبھال کے رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا. کیا کہا؟ زبان سنبھال کے رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا. راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب کے پاس سے پیسہ مال چھین لیا. ایک ڈاکو نے آ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر کے پوچھا تیرے پاس بھی پیسہ ہے؟ جی. اب تک جس سے پوچھے تیرے پاس ہے، سب ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے. سب کیا بولتے تھے؟ ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے. بچے کو کھڑا کے پوچھ تیرے پاس ہے؟ تو بچے نے کہا ہاں ہے. تیرے پاس پیسہ ہے؟ کیا بچہ جواب دیا؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ یہاں ہے. یہاں رکھ کے دیکھا ہاتھ تو اتنا پیسہ ہے. وہ ڈاکو حیران ہو گیا. اس نے بچے کا ہاتھ پکڑ کے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے لا کے کھڑا کیا. کھڑا کر کے کہا کہ سردار صاحب اس سے پوچھئے اس کے پاس پیسہ ہے. تو سردار نے پوچھا تیرے پاس پیسہ ہے؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ یہاں ہے. تو ڈاکوؤں کے سردار کا سر پھر گیا. اس نے پوچھا بیٹے پیسے دکھاتا کیوں ہے، پیسے چھپاتا کیوں نہیں ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میری ماں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ پیسے سنبھالنا، میری ماں نے کہا زبان سنبھالنا، جھوٹ نہ بولنا. اس لیے کہ زبان پر ایک مرتبہ جھوٹ کا دھبا لگ گیا 7 سمندر کے پانی سے دھل نہیں سکتا. وہ مائیں تھی جو سکھاتی تھی، وہ باپ تھے جو زندگی بتاتے تھے. آج ہم کیا بتا رہے ہیں؟ پیسہ گھٹ پکڑ کر رکھیں. تو اپنے بچوں کو ایمان کا سبق دینا. وہ ایمان کا سبق فضائل کی تعلیم، گھروں میں فضائل کی تعلیم. بچوں کو نمازوں کا پابند بنانا، گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا.
گھر کی عورتوں کو 3 دن 10 دن چلا اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کے جانا. بچے چھوٹے ہیں اپنے گھر کے ماحول میں رکھنا, اور بچے بڑے ہونے لگے, اسٹوڈنٹس پڑھنے لگے تو ان کو اسٹوڈنٹس کی محنت میں جوڑنا. 3 دن بھیجنا, 2 دن بھیجنا, چھٹیوں میں 10 دن کے لیے چلے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجنا, تو ہمارے گھر کے بچے بھی محفوظ رہیں گے. ایک آدمی نے گھر کو جھاڑو لگایا, گھر صاف کیا, گھر کو جھاڑو لگا کر کچرا پورا لے جا کے گلی میں ڈال دیا. ڈال کر اب اسے تسلی ہو گئی میرا گھر صاف ہو گیا, تو اس کا گھر پاک ہو گیا نا. گھر صاف کر کے کچرا لے جا کر باہر ڈال کے اس کو اطمینان ہو گیا میرا گھر صاف ہو گیا. تو صاف ہو گیا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلے گی تو باہر کا پورا کچرا کہاں جائے گا؟ پھر گھر میں آ جائے گا. صرف گھر پاک کرنے سے نہیں چلے گا, صرف گھر پاک کرنے سے نہیں چلے گا جی. کیا کرنا پڑے گا؟ گلی بھی پاک کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ گلی بھی پاک کرنا پڑے گا. اور صرف گلی پاک کرنے سے بھی نہیں چلے گا, پڑوس کی گلی بھی پاک کرنا پڑے گا. پورے محلے والوں کو بولنا پڑے گا کہ بھائی کیا کرو, پاک رکھو, پاکی صفائی رکھو, تو پورا گھر پاک رہے گا. ہمارے گھر کی صفائی کے لیے گھر کی گلی محلہ صاف کرنا پڑے گا, پڑوس کا محلہ صاف کرنا پڑے گا, تب ہمارا گھر محفوظ رہے گا. ورنہ کیا ہوگا جی, دوسرے کے گھر کا کچرا ہمارے گھر میں آ جائے گا. ایک آدمی نے ماشاءاللہ 2 ویلر چلانا سیکھ لیا, جا کے لائسنس لے کے آ گیا. جی میں لائسنس لے کے آ گیا تو ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤں گا؟ نہیں بچ سکتا. بازو والے کو بھی بولنا پڑے گا, گاڑی چلانے والے کو, بھائی لائسنس لے کے چلاؤ, ورنہ کیا ہوگا, یہ تو لائسنس لے کے چلائے گا, وہ یل بورڈ لا کے اسے مار دے گا. ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایک گھر میں خود تو لائسنس لے لیا, نمازی بن گیا, بیوی یل بورڈ ہے, بیوی کیا کر دیتی ہے؟ ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے, اور اس کی گاڑی گر جاتی ہے. تو اس لیے سب کو سکھانا, کس کو؟ سب کو بولنا کہ بھئی تم بھی گاڑی چلا رہے ہو, زندگی کی گاڑی چلا رہے ہو تو لائسنس لو. کیا کرو؟ دین سیکھو, اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. اس کے لیے ہے جی محلے کا گشت, اس کے لیے پڑوس کا گشت, اس کے لیے 3 دن, اس کے لیے چلا 4 مہینے. یہ ساری محنت یہ اپنے ایمان کے بچانے سے لے کر دنیا کے کنارے بسنے والے ہر فرد کے ایمان کے بچانے کی محنت ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. جی ابھی کارگزاری سنی نا, تو کارگزاری میں کمزوری تھی نہیں تھی؟ کمزوری تھی. تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے عزائم نیت کرنا نہیں کرنا, عزائم